خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جو انگلش کے لیکچرر تھے، جنید حفیظ صاحب کے متعلق۔ ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے بلیسفیمس کچھ باتیں کی ہیں اسلام کے خلاف، اور جو جنرلی ایک کمپلینٹ بنتی ہے بلیسفیمی کی، اور ان کو پکڑ لیا گیا۔ ہاں جی، یہ 2013 کی بات ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کو ٹرائی کیا گیا، اور ان پہ سزائے موت، لائف امپریزنمنٹ، 5 ملین روپیز کا جرمانہ، اور اس قسم کی وہ سینٹنس جو ہے ان پہ جاری کیا گیا کورٹ کی طرف سے، جس کے بعد ساری دنیا میں ان کے حق میں کہ ان کی جان بخش دی جائے، اس پہ لوگوں نے اپیل شروع کی، اور ان پہ جو الزام لگے ان کے لیے جو لائرز آگے آئے، راشد رحمان صاحب تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ہی واز اسیسینیٹڈ کہ وائی آر یو پلیڈنگ دا کیس۔ بھائی، پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں رائٹ ٹو اپیل، رائٹ ٹو کویشچن ایلیگیشنز، یہ تو قانون کا حصہ ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ان کے قاتلوں کو، راشد رحمان کے قاتلوں کو کوئی سزا ملی ہے، یہ وہ پکڑے گئے ہیں، دیٹس اے سائڈ ایشو۔ لیکن 2013 سے اینڈ پور مین، یہ جنید حفیظ صاحب، یہ سولٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھے گئے، بالکل اکیلے۔ سو اٹ از بین اے ٹیریبل آرڈیل۔ اب یہ کیس کئی دفعہ کورٹس میں، سپیریئر کورٹ، ہائی کورٹ کے آگے آیا، اور وہاں پہ جو میں نے ڈان کی خبر، پاکستان کا جو لیڈنگ انگلش نیوز پیپر ہے، اس میں آج کی خبر ہے کہ 7 جج جو ہیں، جو اس کو ایگزامن کرنے کے لیے اپوائنٹ ہوئے، دے ور چینجڈ۔ ہاں جی، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو اس پہ پوزیشن لی ہے، اس نے کہا ہے اٹ از ڈسمیڈ، یعنی انہیں یہ اس قسم کا جو ڈیتھ سینٹنس اور یہ سزائیں جو دی گئی ہیں، وہ اس سے بہت ناخوش ہیں۔ یعنی ڈسمیڈ کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہ سن کے دے کانٹ بلیو کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ہوا، 12واں سال ہے یہ، اور اب یہ 19 مارچ کو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آئے گا، اپیل ہوگی اس کے خلاف۔ یہ جو اب ان کا پورا خاندان جو ہے، وہ بھی 5 ملین کہاں سے وہ لوگ دیں گے یار؟ کس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں؟ سو دس ہیز بین اے ٹیریبل ورڈکٹ، ججمنٹ، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اگینسٹ اے مین ہو، آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ بلیسفیمی کے ایکچوئل چارجز کیا ہیں، لیکن if the Human Rights Commission of Pakistan is saying it is dismayed، کہ وہ اس سے سن کے بہت وہ اپنا پریشان ڈسمیڈ پریشان ہے، اور اتنے ججز کو چینج کیا گیا، تو there must be something in the case which is not possible to be defended by the prosecution۔ جو پروسیکیوشن کیس بناتے ہیں، ان کے کیس میں کچھ کمزوریاں ہوں گی نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جہاں پہ 96% مسلمان ہوں، وہاں پہ اسلام کس طریقے سے خطرے میں ہو سکتا ہے؟ گرانٹنگ ہے، کچھ لوگ اگری نہیں کرتے، سو واٹ؟
the right to believe in a religion or not to believe in a religion is a human right. इसको भी आप कंसिडर करें. और जुनेद हफीज़ साहब अंग्रेज़ी के टीचर रहे हैं, बाहर से भी पढ़े हुए हैं. आई थिंक जो 19 मार्च को ये अपील हो रही है, इसमें हम सारे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक अपने कुलीग जो इतनी बुरी हालत में कोर्ट के अंदर हैं, सॉरी जेल के अंदर हैं, उनकी रिलीज़ की बात की जाए. और अगर वो रिलीज़ हो जाएं तो जाहिर है ही कैन नॉट स्टे इन पाकिस्तान, ही मस्ट बी सेंट अब्रॉड समवेयर. लेकिन बात ये है कि आप अपने दानिश्वरों को कहाँ तक इस तरह विच हंट करेंगे, टू प्रूव व्हाट पॉइंट. हाँ जी, लोग अगर पब्लिकली नहीं कह सकते तो प्राइवेटली तो महफिलों में बातें होती होंगी और दिल में. तो हाउ कैन यू स्टॉप पीपल फ्रॉम थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे. ज़ाहिर है कानून अगर इस किस्म का बना हुआ है तो यू हैव टू बी केयरफुल कि पब्लिकली कम से कम यू आर नॉट फाउंड टू बी वायलेटिंग द लॉ. लेकिन मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ने अपनी डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स को मनवाना है दुनिया के आगे, अब तो लगता है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही जो है वो क्वेश्चनेबल हो गई है. कुछ लोग तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान के काबू में नहीं रहेगा. और कुछ लोग तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक भी कह रहे हैं कि द तालिबान विल डू दिस, द तालिबान विल डू दैट. कुछ अमेरिकन हैंड वहाँ पे ढूंढ रहे हैं बलूचिस्तान में. कुछ इंडियन हैंड का भी जिक्र पाकिस्तान ने तो अब ऑफिशियली कर दिया. और लेकिन मेरी अपनी पोजीशन है कि इंडिया इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व्ड it cannot get involved without the Americans sort of giving some clearance. ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आई हैव नो वे ऑफ प्रूविंग इट एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रोवन है. एक इंडियन जो थे वो क्या नाम है, यादव, ही इज़ बीन कॉट एंड ही इज़ इन कस्टडी इन पाकिस्तान. पहले डेथ सेंटेंस पास हुआ, फिर उसको वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए और वहाँ फिर आई थिंक उसको स्टे किया हुआ है. सो अल्टीमेटली पाकिस्तान हैज़ टू रिजॉल्व इट्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप. और ये जो लॉ है ब्lasphemy लॉ, मेरे ख्याल से अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो ना इस्लाम ख़तरे में होगा और ना मुसलमान जो हैं वो कम मुसलमान हो जाएंगे. मुझे इसका कहीं प्रूफ नहीं मिला दुनिया के अंदर कि आप डरा के, आप लोगों को टेरराइज करके किसी एक ख़ास आइडियोलॉजी या एक ख़ास सोच मनवाने में कामयाब हो जाते हैं. वक्ती तौर पे यस, ऑल टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल सिस्टम्स अल्टीमेटली इम्प्लोड. हाँ जी, वो चल नहीं सकते. लेकिन जब तक वो नहीं एक्सप्लोड होते या इम्प्लोड होते तब तक जो लोगों का हाल होता है उस पर ज़रा आप गौर कीजिए. तो आई वुड लाइक टू अपील टू द judges of the Lahore High Court who are going to hear this appeal against the death sentence passed on Junaid Hafiz साहब, कि वो इसको एक ह्यूमन एंगल से भी देखें. अगर कोई एरर हो भी गया है तो आई थिंक 12 साल जो हैं कन्फाइनमेंट के, दैट शुड बी इनफ एज अ पनिशमेंट. ऑल्दो एज आई हैव सेड कि एक वकील जो हैं राशिद रहमान, वो एक्चुअली आई.ए. रहमान के नेफ्यू थे जो पाकिस्तान के मशहूर राइटर जर्नलिस्ट थे जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ. हमेशा ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ का वो ये ख़ानदान इस किस्म के शरीफ लोगों का है. एंड ही वॉज किल्ड. और अब अगर
جنید حفیظ صاحب اتنے سالوں کے بعد بھی اگر جسٹس نہیں ملتا تو پاکستان کی اور دنیا میں ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. سو اب ظاہر ہے پاکستان میں جو بیچارے لوگ رہتے ہیں پبلک انٹلیکچوئلس، وہ پبلکلی تو اس میں بات نہیں کر سکتے کہ ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے یہ لوگ لگ جائیں مارنے والے. یہ ایک ٹریجڈی ہے. جب تک یہ قانون ہوگا نو بڈی سیف ان پاکستان. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے، چاہے وہ لبیک کی صورت میں ہو یا پہلے وہ سلفی صورت میں تھی، اس کا نقصان بیسکلی پاکستان کو ہوا ہے اور مسلمانوں کو ہوا ہے. اس سے کوئی گین نہیں ہوا. اٹ ہیز بین اے ڈیڈ لاس اینڈ اٹس ہائی ٹائم ٹو ریویو دیز ایکسٹریمسٹ ہارش لاز. ڈریکونین لاز جو تھیں، ڈریکونین لاز تو صرف اریسٹ کے اوپر تھیں. یہاں پہ تو اریسٹ کے بعد جب یہ لا بنی تھی بلیسفمی لا، تو اوریجنلی اس میں تھا کہ میکسیمم پنشمنٹ کوڈ بی لائف امپریزنمنٹ اور کیپٹل پنشمنٹ. اس کو بعد میں 1991 میں وین وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو جو تھا نا لائف امپریزنمنٹ اڑا دیا گیا اینڈ کیپٹل پنشمنٹ یعنی ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ پاس، دیٹ واز دا میکسیمم پنشمنٹ. اور اس کے بعد یہ لا جو ہے یہ اٹس لائک اے سورڈ آف ڈیموکلیز آن دا نیک آف اینی پرسن ہو وانٹس ٹو تھنک انڈیپینڈنٹلی. اب یہ بھی کویشچنیبل ہے کہ جو چارجز لگے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے، اس میں کوئی ٹروتھ ہے کہ یہ ٹرمڈ اپ چارجز ہیں. بلیسفمی کی بنیاد پہ کئی جگہ پہ لوگوں نے جا کے مار بھی دیا ہے سو کالڈ جو بلیسفیمر ہیں. ہاں جی، تو چلو کم از کم جنید حفیظ صاحب 12 سال سے کم از کم وہ زندہ بھی ہیں. جیسے مجھے خبر ملی ہے ان کے خاندان ایک عام مڈل کلاس کے یہ لوگ تھے، ان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا. دے آر سفرنگ ایز ویل. تو وین آئی ایکسپریس دس اپیل ایز اے پبلک انٹلیکچوئل کنسرنڈ اباؤٹ کہ یہ پاکستان کا ستیہ ناش جو ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے جنید حفیظ کو بری کر دیا جائے اور پھر اس کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان چھوڑ دے. اینڈ ان دا لانگ رن اگر پاکستان نے کبھی کوئی ڈیموکریسی بننا ہے جس کی کریڈیبلٹی دنیا مانے، تو اس لا کو بھی بدلنا پڑے گا. I don't see how Pakistan can be a democracy upholding human rights, fundamental rights, and still having such laws which contradict the whole spirit of the right of the individual to follow his conscience, to write him whatever he or she wants, and things like this. So I end on a note hoping that somewhere some sense will prevail, some sense of justice will prevail. And جنید حفیظ صاحب جو ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور ریلیز کرنے کے بعد ان کو پاکستان چھوڑنے کے لیے موقع دیا جائے گا so that he can leave the country. That's all I wanted to say. کیونکہ یہ اب 19 مارچ کو in a few days یہ ہائی کورٹ کے سامنے، لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ کیس آ رہا ہے. اینڈ اٹ از وہ جو 2 جج اس کے لیے اپوائنٹ ہوئے ہیں، لیٹس ہوپ وہ ہمارے جیسے لوگوں کی بھی بات سنیں، جنید حفیظ صاحب کی پلی بھی سنیں، ان کے خاندان کی بھی سنیں، اور پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی پوزیشن ہے اس پہ، اس کو بھی مد نظر رکھیں. Until we meet next, thank you.